الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتح دمیات۔ فتح اسکندریہ کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے محمد کچالے کے نامور شیروں میں سے 40 افراد کا انتخاب کر کے مصر کے اطراف میں دمیات نامی شہر پر کارروائی کے لیے روانہ فرمایا۔ ان میں مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، حضرت زرار رضی اللہ عنہ، عمرو بن سہیل، عمیر اور نوفل قابل ذکر ہے۔ حضرت مقداد کو ان پر امیر مقرر فرمایا اور یہ حضرات اس قلیل جماعت کو لے کر دمیات پہنچ گئے۔ دمیات شہر کا والی مقوقس کا ماموں تھا جس کا نام بامرک تھا۔ ان کے پاس 12,000 کا ازمودہ لشکر بھی تھا اور محفوظ ترین قلعہ میں ہر قسم کا سامان جنگ بھی۔ گلشن محمدی کے بلبل جب سامنے آئے اور بامرک نے ان کو دیکھا کہ صرف 40 آدمی ہے، وہ ہنس پڑا اور کہا کہ 40 آدمی شہر فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ تو کچھ بے عقل معلوم ہوتے ہیں۔ بامرک کا بڑا بیٹا سرزمین مصر میں سب سے زیادہ بہادر شمار ہوتا تھا، اس کا نام اریرا تھا۔ اس کا باپ اس کی بہادری اور ہوشیاری کی وجہ سے اس پر مکمل اعتماد کرتا تھا۔ اس نادان نے جب دیکھا صحابہ توڑے سے ہے تو ایک دم ان پر حملہ آور ہوا اور میدان میں مقابل کا خواہاں ہوا۔ اس کے مقابلے میں شیر اسلام حضرت زرار رضی اللہ عنہ گرجتا ہوا سامنے آیا اور فوراً اس پر حملہ کیا اور ایسا نیزہ مارا کہ وہ ڈیر ہو گیا اور حضرت زرار رضی اللہ عنہ شعلہ جوالہ بن کر دمیاتی لشکر پر حملہ آور ہوا، یہاں تک کہ سب فوج کو میدان سے ہٹا کر عمارتوں کی دیواروں تک باندھنے پر مجبور کیا۔ زرار رضی اللہ عنہ ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا کہ خشک لڑکیوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ فوجوں نے جان بچا کر بھاگنا شروع کیا۔ گورنر بامرک بیٹے کے قتل پر سخت رنجیدہ ہوا اور کالی دولت کو مشورہ اور حکمت عملی کے لیے جمع کیا اور ایک مشہور حکیم اور فادری دیریجان کو بلایا اور سب نے ان سے مشورہ مانگا۔ دیریجان نے کہا، اے بادشاہ، عقل سے کام لینا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے سلطنتی شام اور اس کے بادشاہ نہیں ٹھہر سکے، ہم ان سے زیادہ طاقتور نہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکے، اس لیے مناسب ہے کہ آپ ان عربوں سے مصالحت کر لیں، اس سے ہماری عزت عورتیں اور بچے محفوظ ہو جائے گی۔ بامرک نے جب اس حکیم کی ناصحانہ گفتگو سنی تو حکم دیا کہ اس کو قتل کرو۔ جب حکیم کو یقین ہو گیا کہ ہم مجھے قتل کر دیں گے تو آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا فطری نعرہ لگا کر اسلام پر جان دے دی۔ اور ادھر بامرک نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ کل کھلے میدان میں نکل کر لڑنا ہوگا۔ دوسرے دن بامرک کی فوجیں دمیات کے میدان میں اتر گئی، واقعے میں نصب کر کے مکمل انتظام کیا۔ حکیم دیریجان کا ایک ننھا بیٹا باپ کے تمام فضائل و کمالات سے مالا مال باپ کا وارث بن گیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے قتل پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ بامرک نے اس کو قتل کر کے مجھے راحت پہنچائی ہے۔ جب بامرک کو اس کا علم ہوا تو اس سے بہت خوش ہوا اور ان کو انعام دیا۔ جب رات کا وقت ہوا تو اس لڑکے نے کہا کہ خدا کی قسم میں اپنے باپ کا بدلہ اس ملعون سے ضرور لوں گا۔ اس لڑکے نے قلعہ کی دیوار میں اندر سے نقب لگائی اور باہر آیا اور صحابہ کرام سے ملاقات کی۔ ان کے آپس میں اس طرح گفتگو ہوئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ لڑکے نے کہا، میرے باپ کو تمہاری محبت میں اس بادشاہ نے قتل کیا ہے، میں نے فصیل میں نقب لگائی ہے، تم آؤ اور شہر فتح کر لو۔
ڈران نے کہا تم ہمیں دھوکہ دینے آئے ہو، حالانکہ ہم ہوشیاری اور بیداری میں ضرب المثل ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا اے زرار آپ کچھ صبر کریں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آج رات دیکھا ہے۔ آپ ایک شخص کی طرف اشارہ فرما رہے تھے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ شخص یہی لڑکا تھا۔ میں نے خواب میں اس شخص کو کمر پر چمڑے کا ایک پٹا بھی دیکھا تھا۔ تم دیکھو کہ اس لڑکے کی کمر پر پٹا ہے یا نہیں۔ جب صحابہ نے دیکھا تو وہ پٹا موجود تھا۔ اس حقیقت کو دیکھ کر لڑکے نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہوا۔ اب مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے اور اسی سوراخ سے قلعے کے اندر داخل ہو گئے اور اس نقب کو مزید وسیع کر کے گھوڑوں کو بھی اندر داخل کیا اور پھر سوراخ کو بند کر کے دفاع کی طاقت فتح چلے۔ جب صبح ہوئی اور دشمن نے دیکھا کہ میدان میں ایک مسلمان بھی نہیں ہے تو کفر کے نعرے بلند ہوئے اور شہر والے بہت خوش ہوئے کہ عرب بھاگ گئے ہیں۔ لشکر میں منادی کرا دی گئی کہ بس قصہ ختم ہوا، شہر کے لوگ فصیل سے باہر آ گئے تاکہ حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اور خوش ہو جائے۔ قلعے کے اندر صرف عورتیں اور بچے رہ گئے۔ اب لوگ جب باہر گئے تو لڑکے کے خاندان کی اسے آدمی بدلہ لینے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور فوراً قلعہ کے دروازوں کو بند کر دیا اور نعرے تکبیر بلند کیا اور اندر سے قلعہ پر مکمل قبضہ کر لیا۔ بامرک نہایت افسوس سے باہر سے دیکھ رہا تھا کہ شہر ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس منصوبہ میں حکیم کے خاندان نے اہم کردار ادا کیا۔ بامرک کا ایک اور بیٹا جو راہب قسم کا تھا وہ بامرک کے پاس کھڑا تھا اور صحابہ کرام کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو باپ نے پوچھا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ ان عربوں کے سروں میں میں نے ایک عجیب نور دیکھا اور یہاں میں نے ایک عجیب قسم کے گھوڑے اور شاہ سوار دیکھے جس سے میں بے ہوش ہو گیا۔ ابا جان یہ لوگ حق پر ہیں، میں تو مسلمان ہوتا ہوں۔ اور اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور پھر کہا کہ میرے ساتھ جو مسلمان ہو کر آتا ہے وہ آ جائے۔ چنانچہ فوج سے 1000 آدمی اسی وقت مسلمان ہو کر صحابہ کرام سے جا ملے۔ اس نیک لڑکے کا نام شتا تھا۔ جب بامرک نے دیکھا کہ لڑکے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور یہ لڑکا ایک سیرت تھا تو بامرک نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب ارکان دولت نے دیکھا کہ بادشاہ اور اس کے بیٹے سب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے بھی اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس شہر میں تقریباً سب لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور جو داخل نہیں ہوئے ان کو صحابہ کرام نے دوسرے اطراف کی طرف نکال دیا۔ اس طرح یہ شہر دارالاسلام بن گیا۔ اسلام کا جھنڈا اس پر لہرانے لگا اور حضرت مقداد اور آپ کے ساتھی پھر اسکندریہ واپس چلے گئے۔ وہاں عمرو بن العاص نے ان کو خوشخبری سنائی، وہ بہت خوش ہوئے اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ مریود، اسکندریہ، دمیاط، رشید، فوت المحملہ، ومیرا، سمنود، جرجا، منہور، ایبا اور البحیرہ سب علاقے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح ہو گئے اور ہم خیریت سے ہے۔ اس خط کو حضرت عامر بن لوئی لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ ایتا فتح دمیاط۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔